پاکستان کو وجود میں آئے 7 دہائیوں سے زیادہ عرصہ بیت چکا۔ اس دوران ملک کے اصل حکمران یعنی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ریاستی پالیسیاں بار بار بدلتی رہیں۔ پہلے روس کے خلاف افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے پاکستان میں جہادی فیکٹریاں لگائی گئیں۔ پھر 9/11 کے حملوں کے بعد امریکہ سے مل کر ان جہادی فیکٹریوں کو بند کرنے کے لیے بار بار فوجی آپریشن کیے گئے۔ تاہم پچھلی 7 دہائیوں میں جو پاکستانی فیکٹری مستقل مزاجی سے چلتی رہی اور اس کی پیداواری صلاحیت میں مسلسل اضافہ ہوا، وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بنانے کی فیکٹری ہے۔ پاکستان میں نام نہاد ریاستی مفاد سے مختلف سوچ رکھنے والے محب وطن عناصر کو غدار قرار دینے کی روش کوئی نئی نہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے ہی محب وطن آزاد ذہن اور جمہوریت پسند غدار قرار دیے گئے ہیں۔ 7 دہائیوں سے چلنے والی پاکستان کی غدار فیکٹری ابھی تک بانج نہیں ہوئی، بلکہ اس کی پیداوار میں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پہلے سے کہیں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن قوموں کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس دیش میں غدار فیکٹری کی پیداوار میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے، وہ ملک انٹلیکچولی بانج ہو جاتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو غدار قرار دیے جانے سے پہلے ہی مملکت خداداد میں غدار فیکٹری قائم ہو گئی تھی۔ تاہم سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد اس فیکٹری کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ آج لاتعداد سیاسی رہنما، صحافی اور قوم پرست غدار کہہ کر یا تو ماورائے عدالت مارے جا چکے ہیں یا جلا وطن کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی ایسے ہیں جنہیں دیش نکالا دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ غداری کا تمغہ اپنے سینوں پر سجانے والوں میں اکثریت باضمیر قوم پرستوں اور آزاد خیال سیاستدانوں اور صحافیوں کی ہے۔ ایوب خان کے دستے راست الطاف گوہر کے بقول جس وقت بھارت سے مل کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کے الزام میں اگرتلہ کیس کے کرداروں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی تو شیخ مجیب الرحمان پہلے سے ہی جیل میں تھے، مگر بری فوج کے سربراہ یحییٰ خان مصر تھے کہ مجیب کا نام بھی ملزمان کی لسٹ میں ڈالا جائے۔ الطاف گوہر کے بقول مجیب کا نام ایوب خان کے کہنے پر ملزمان کی ابتدائی فہرست سے نکال دیا گیا، مگر بعد میں پھر شامل کر دیا گیا۔ اس مقدمے نے مجیب کو بنگالیوں کا ہیرو بنا دیا۔ ایوب خان کے خلاف تحریک نے زور پکڑا تو بعد از خرابی بسیار 19 فروری سن 1969 کو اگرتلہ کیس نہ صرف واپس لیا گیا بلکہ مجیب کی سیاسی بحالی بھی کرنا پڑی۔ مشرقی پاکستان کے سابق گورنر وائس ایڈمرل ریٹائرڈ محمد احسن کے مطابق بعد از انتخابات 28 فروری سن 1971 کو میں نے شیخ مجیب کو بلایا۔ شیخ نے پوچھا کہ کیا اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہونے جا رہا ہے؟ میں نے کہا کہ خدشہ یہی ہے، تاہم یہ مختصر مدت کے لیے ہی ملتوی ہوگا۔ لیکن مجیب نے کہا کہ اسے یقین نہیں، پاکستانی حکام اسے تباہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی سلامت نہیں رکھنا چاہتے، لیکن تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس تباہی کا الزام کس پر دھرا جائے۔ جب سن 1946 میں ہندوستان کی عبوری کابینہ بنی تو جناح صاحب نے جن 5 مسلم لیگی وزراء کے نام وائسرائے لارڈ ویول کو بھجوائے تھے، ان میں دلت سیاستدان جوگندر ناتھ منڈل کا نام بھی تھا۔ یہ منڈل ہی تھے جنہوں نے سلہٹ کے ریفرنڈم میں دلتوں کے ووٹ پڑوا کر سلہٹ کو پاکستان میں شامل کروایا تھا۔ 11 اگست سن 1947 کو کراچی میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے صدر بھی جوگندر ناتھ منڈل ہی تھے۔ وہ پہلی کابینہ میں قانون اور محنت کے وزیر رہے۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد قرارداد مقاصد کی منظوری سے منڈل صاحب اقلیتوں کے مستقبل کے بارے میں دل شکستہ ہونے کے باوجود حکومت میں شامل رہے۔ پیر علی محمد راشدی روداد چمن میں لکھتے ہیں کہ چودھری محمد علی جب پاکستانی بیوروکریسی کے سیکرٹری جنرل بنے تو انہوں نے نجی محفلوں میں وزیر قانون کی پاکستانیت پر شبہ ظاہر کرنا شروع کر دیا اور اہم فائلیں وزیر قانون کے ملاحظے کے لیے بھیجنا بند کر دی۔ منڈل نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک خط لکھا اور پھر کابینہ سے استعفیٰ دے دیا۔ چند دن بعد منڈل صاحب خاموشی سے کولکتہ بھارت منتقل ہو گئے اور سن 1968 میں خاموشی سے ہی چل بسے۔ اس دوران کسی پاکستانی کو توفیق نہ ہوئی کہ منڈل صاحب کو منانے کی ایک بار بھی کوشش کرتا۔ کسی سرکاری شخصیت کو توفیق نہ ہوئی کہ ساحر لدھیانوی بڑے غلام علی خان یا قرۃ العین حیدر سے پوچھ لیتا کہ پاکستان چھوڑ کر بھارت کیوں جا رہے ہو؟ دل شکستہ مت ہو، اس ملک کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ سعادت حسن منٹو بھی یہی طے کرتا کرتا مر گیا کہ پاکستان میں رہوں یا نہ رہوں۔ بعض لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حسین شہید سہروردی اور فیض صاحب بھی پاکستان سے مستقل بوریا بستر لپیٹ لیں، مگر دونوں کی قوم پرستانہ ڈھٹائی آڑے آتی رہی۔ غفار خان کو بعد از مرگ جلال آباد میں دفن ہونے کے بعد اشرافیہ نے جبری پاکستانی کے طور پر قبول کر لیا۔ جی ایم سید اور نواب خیر بخش مری اور اجمل خٹک کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ غدار کہا، پھر گلدستہ پیش کیا اور پھر غدار کہا۔ اب ان کی قبر پر چادر چڑھانے کی اجازت ہے، مگر اکبر بھٹی کی قبر پر نہیں۔ آج بھی بلوچستان کے قبائلی علاقوں اور سندھ کے قوم پرستوں کو غدار قرار دے کر قومی سیاست کو ان کے لیے شجر ممنوعہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تبدیلی یہ آئی ہے کہ غدار فیکٹری میں سیاستدانوں کے علاوہ دانشوروں، صحافیوں، ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، حتیٰ کہ مذہبی شخصیات کے سینوں پر بھی غداری کے تمغے سجا دیے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی غدار قرار دیا گیا اور پھانسی چڑھا دیا گیا۔ پھر اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو بھی غدار قرار دے کر راولپنڈی کی ایک سڑک پر شہید کر دیا گیا۔ تاہم تاریخ کا سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ آج دن تک پاکستان میں اگر کسی شخص کو ٹرائل کے بعد قانونی طور پر پاکستان کی کسی عدالت نے ملک کا آئین پامال کرنے کے جرم میں آرٹیکل 6 کے تحت غدار قرار دیا ہے
तो उसका नाम है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।